جو غزہ اور فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ پوری امت کا مسئلہ ہے، اور اگرچہ جنگ فی الحال بظاہر رکی ہوئی ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، اور اسلامی ملکوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی فوجیں حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے بھیجیں۔ اس موقع پر بھی ہم سب کو متحد ہو کر ایک موقف اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کی فوجیں وہ حماس کو غیر مسلح کرنے یعنی اسرائیل کو طاقت پہنچانے کا ذریعہ نہ بنیں۔ یہ چند موضوعات ہیں جو اس وقت آپ حضرات کے سامنے اس قانون کے منظور ہونے کے باوجود جو ایک معاہدے کی بنیاد پر منظور ہوا تھا، مدارس کے راستے میں رجسٹریشن کی راستے میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے۔ اس معاملے میں بھی آپ حضرات کو ایک متفقہ موقف اختیار کرنا ہے، کیونکہ مدارس کی آزادی اور خود مختاری یہ ہمارے ملک کے دینی اور دنیاوی مستقبل کے لیے ناگزیر چیز ہے۔ اگر دینی مدارس کو پابند کیا جائے، حکومت کے ماتحت قرار دیا جائے، تو یہاں سے حق گو علماء کا پیدا ہونا یہ ایک مشکل بن جائے گا۔ لہذا اس بارے میں بھی ہمیں اپنا کوئی موقف متحدہ طور پر پیش کرنا ہے۔ آخر میں یہ جو غزہ اور فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ پوری امت کا مسئلہ ہے، اور اگرچہ جنگ فی الحال بظاہر رکی ہوئی ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، اور اسلامی ملکوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی فوجیں حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے بھیجیں۔ اس موقع پر بھی ہم سب کو متحد ہو کر ایک موقف اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کی فوجیں وہ حماس کو غیر مسلح کرنے یعنی اسرائیل کو طاقت پہنچانے کا ذریعہ نہ بنیں۔ یہ چند موضوعات ہیں جو اس وقت آپ حضرات کے سامنے بارے میں آپ حضرات کوئی متفقہ موقف پیش کریں گے تو انشاءاللہ امت کی صحیح رہنمائی ہوگی، اور حکومت کو بھی اس بات کا پتہ چلے گا کہ ان مسائل پر علماء کرام کے درمیان، دینی تنظیموں اور جماعتوں کے درمیان کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ حضرات کوئی متفقہ موقف پیش کریں گے تو انشاءاللہ امت کی صحیح رہنمائی ہوگی، اور حکومت کو بھی اس بات کا پتہ چلے گا کہ ان مسائل پر علماء کرام کے درمیان، دینی تنظیموں اور جماعتوں کے درمیان کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ اس قانون کے منظور ہونے کے باوجود جو ایک معاہدے کی بنیاد پر منظور ہوا تھا، مدارس کے راستے میں رجسٹریشن کی راستے میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے۔ اس معاملے میں بھی آپ حضرات کو ایک متفقہ موقف اختیار کرنا ہے، کیونکہ مدارس کی آزادی اور خود مختاری یہ ہمارے ملک کے دینی اور دنیاوی مستقبل کے لیے ناگزیر چیز ہے۔ اگر دینی مدارس کو پابند کیا جائے، حکومت کے ماتحت قرار دیا جائے، تو یہاں سے حق گو علماء کا پیدا ہونا یہ ایک مشکل بن جائے گا۔ لہذا اس بارے میں بھی ہمیں اپنا کوئی موقف متحدہ طور پر پیش کرنا ہے۔ آخر میں یہ جو غزہ اور فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ پوری امت کا مسئلہ ہے، اور اگرچہ جنگ فی الحال بظاہر رکی ہوئی ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، اور اسلامی ملکوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی فوجیں حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے بھیجیں۔ اس موقع پر بھی ہم سب کو غزہ اور فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ پوری امت کا مسئلہ ہے، اور اگرچہ جنگ فی الحال بظاہر رکی ہوئی ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، اور اسلامی ملکوں سے یہ
مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی فوجیں حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے بھیجیں۔ اس موقع پر بھی ہم سب کو متحد ہو کر ایک موقف اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کی فوجیں وہ حماس کو غیر مسلح کرنے یعنی اسرائیل کو طاقت پہنچانے کا ذریعہ نہ بنیں۔ یہ چند موضوعات ہیں جو اس وقت آپ حضرات کے سامنے اس قانون کے منظور ہونے کے باوجود جو ایک معاہدے کی بنیاد پر منظور ہوا تھا، مدرس کے راستے میں رجسٹریشن کی راستے میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے۔ اس معاملے میں بھی آپ حضرات کو ایک متفقہ موقف اختیار کرنا ہے، کیونکہ مدارس کی آزادی اور خود مختاری یہ ہمارے ملک کے دینی اور دنیاوی مستقبل کے لیے ناگزیر چیز ہے۔ اگر دینی مدارس کو پابند کیا جائے، حکومت کے ماتحت قرار دیا جائے، تو یہاں سے حق گو علماء کا پیدا ہونا یہ ایک مشکل بن جائے گا۔ لہذا اس بارے میں بھی ہمیں اپنا کوئی موقف متحدہ طور پر پیش کرنا ہے۔ آخر میں یہ جو غزہ اور فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ پوری امت کا مسئلہ ہے، اور اگرچہ جنگ فی الحال بظاہر رکی ہوئی ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، اور اسلامی ملکوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی فوجیں حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے بھیجیں۔ اس موقع پر بھی ہم سب کو متحد ہو کر ایک موقف اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کی فوجیں وہ حماس کو غیر مسلح کرنے یعنی اسرائیل کو طاقت پہنچانے کا ذریعہ نہ بنیں۔ یہ چند موضوعات ہیں جو اس وقت آپ حضرات کے سامنے بارے میں آپ حضرات کوئی متفقہ موقف پیش کریں گے تو انشاءاللہ امت کی صحیح رہنمائی ہوگی، اور حکومت کو بھی اس بات کا پتہ چلے گا کہ ان مسائل پر علماء کرام کے درمیان، دینی تنظیموں اور جماعتوں کے درمیان کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ حضرات کوئی متفقہ موقف پیش کریں گے تو انشاءاللہ امت کی صحیح رہنمائی ہوگی، اور حکومت کو بھی اس بات کا پتہ چلے گا کہ ان مسائل پر علماء کرام کے درمیان، دینی تنظیموں اور جماعتوں کے درمیان کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ اس قانون کے منظور ہونے کے باوجود جو ایک معاہدے کی بنیاد پر منظور ہوا تھا، مدرس کے راستے میں رجسٹریشن کی راستے میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے۔ اس معاملے میں بھی آپ حضرات کو ایک متفقہ موقف اختیار کرنا ہے، کیونکہ مدارس کی آزادی اور خود مختاری یہ ہمارے ملک کے دینی اور دنیاوی مستقبل کے لیے ناگزیر چیز ہے۔ اگر دینی مدارس کو پابند کیا جائے، حکومت کے ماتحت قرار دیا جائے، تو یہاں سے حق گو علماء کا پیدا ہونا یہ ایک مشکل بن جائے گا۔ لہذا اس بارے میں بھی ہمیں اپنا کوئی موقف متحدہ طور پر پیش کرنا ہے۔ آخر میں یہ جو غزہ اور فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ پوری امت کا مسئلہ ہے، اور اگرچہ جنگ فی الحال بظاہر رکی ہوئی ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، اور اسلامی ملکوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی فوجیں حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے بھیجیں۔ اس موقع پر بھی ہم سب کو متحد ہو کر ایک موقف اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کی فوجیں وہ حماس کو غیر مسلح کرنے یعنی اسرائیل کو طاقت پہنچانے کا ذریعہ نہ بنیں۔ یہ چند موضوعات ہیں جو اس وقت آپ حضرات کے سامنے بارے میں آپ حضرات کوئی متفقہ موقف پیش کریں گے تو انشاءاللہ امت کی صحیح رہنمائی ہوگی، اور حکومت کو بھی اس بات کا پتہ چلے گا کہ ان مسائل پر علماء کرام کے درمیان، دینی تنظیموں اور جماعتوں کے درمیان کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔